بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے ہندوستان سے بہت دور سمندر پار پچھم کی طرف ایک ملک ہے، اس کا نام عرب ہے۔ وہاں جہالت اور گمراہی بہت پھیلی ہوئی تھی۔ اس ملک میں ایک بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں کئی ہزار برس پہلے بھی بہت سے پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں۔ یہیں پر اللہ میاں کا گھر ہے جسے کعبہ شریف کہتے ہیں۔ اس شہر میں ہزاروں سال سے ہزاروں آدمی ہر سال حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر کا نام مکہ ہے۔ وہاں ایک بہت شریف گھرانے اور عزت والے گھرانے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، متلی آتی ہے اور قے ہوتی ہے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برکت والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جب وہ پیدا ہو تو تم یہ کہنا کہ میں اس بچے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بڑی بڑی برکتیں دکھلائی دی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال ملک یمن کے بادشاہ ابرہہ نے بہت سے ہاتھی لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور کعبہ کو گرانا چاہا۔ مکہ والوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کرے اور اس سے لڑے، بس اللہ پاک نے آسمان پر ننھی ننھی چڑیا بھیجی۔ ان چڑیوں نے اپنی چونچ میں لے کر اتنی کنکریاں برسائی کہ سب ہاتھی مر گئے اور ابرہہ اور اس کا لشکر پریشان ہو کر بھاگ گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے خود بخود گر گئے۔ وہاں کا بادشاہ اللہ کو اور اس کے حکم کو نہیں مانتا تھا اور آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ 1000 سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجھنے نہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خود بخود وہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے اپنا پیارا بندہ زمین پر بھیج دیا ہے، اب تم لوگ آگ اور پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اسی زمانے میں مکہ کے آس پاس کے گاؤں سے کچھ عورتیں آئی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھی اور انہیں دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ وہ گاؤں میں رہ کر خوب تندرست ہو جائے۔ سب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لے لیے، مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس لیے نہ لیا کہ یہ غریب تھے اور ان کے باپ نہیں تھے۔ اور تم جانو کہ غریب کو کون پوچھتا ہے؟ گاؤں کی عورتوں میں ایک خاتون تھی، ان کا نام بی بی حلیمہ تھا۔ وہ بہت غریب تھی۔ ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کم دودھ دیتی تھی اور ان کی سواری کا گھوڑا بھی بہت دبلا تھا، خود ان کے بھی بہت کم دودھ ہوتا تھا، اس لیے ان کا بچہ عبداللہ بیچارہ بھوکا رہتا تھا۔ تو سب عورتوں کو بچے مل گئے مگر انہیں نہ ملا۔ وہ بیچاری بہت رنجیدہ ہوئی اور ان کے شوہر نے کہا کہ تم افسوس کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے نہ ملا۔ اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے مگر وہ بہت غریب ہے۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، تم اسی کو لے لو۔ انہوں نے کہا کہ تم اسی بچے کو لے لو۔ بی بی حلیمہ نے خوشی خوشی ہمارے سرکار کو لے لیا، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ جسے میں لے رہی ہوں دنیا و جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ وہ تو بیچاری سمجھتی تھی کہ ایک منا سا پیارا بچہ ہے اور بس۔